اللہ رب العالمین لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا۔ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی دینی رہنمائی کے لیے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے علماء اکرام، محدثین اعظام، مفسرین اکرام کو بھیجا، اور ہر صدی میں اللہ رب العالمین مجدد پیدا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، ایک محدث، بہت ہی عظیم مفسر اور ایک بہترین مفتی اعظم اپنے وقت کے 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بریلی کی سرزمین میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی سن ولادت قرآن کی اس آیت کریمہ سے نکالی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی سن ولادت 1272 ہجری ہے، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، قرآن مقدس کی آیت کے اس چھوٹے سے حصے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ان تمام حروف کے جب نمبرات کو جوڑ کر آپ دیکھیں تو ان نمبرات کا جو عدد، اس آیت کے نمبرات جمع کرنے کے بعد 1272 ہوتے ہیں، جس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی سن ولادت بیان فرمائی۔ اب اس آیت کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کریں آپ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت کو شروع سے اگر آپ پڑھیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عاشق رسول کی پہچان بتلائی، ایک عاشق کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک سچا عاشق، سچا نبی کا غلام کیسا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر جن کا ایمان ہے، ہرگز آپ ان کو نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں، ان لوگوں سے محبت رکھیں، ان لوگوں سے لگاؤ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں، پھر چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے کنبے قبیلے والے ہوں، کوئی بھی ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں سے لگاؤ نہیں رکھتے، ان سے دوستیاں، ان سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو انعام پھر کیا دیا؟ جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور اس ایمان کے ساتھ میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہر اس شخص کو چھوڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول سے کٹا ہوا ہو، عداوت ہو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے، پھر چاہے اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، کنبہ قبیلہ، دوست و احباب، رشتہ دار، کوئی بھی ہو، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع فرما دیا ہے، اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اور پھر صرف ایمان کی ہی گواہی نہ ملی، ایمان کا ہی انعام نہ ملا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ ان کی مدد بھی فرماتا ہے، روح امین کے ذریعے، حضرت جبریل کے ذریعے اللہ ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اس کے بعد ایک انعام اور ملا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان لوگوں کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا کہ جن میں نہریں جاری ہیں۔ اور پھر ایک اور انعام اللہ رب العالمین نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ الا، اور سنو، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت یا اللہ کا جو گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی کامیاب و کامران ہے۔ یہ اس آیت کریمہ، پوری ایک آیت کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم، اس کا معنی بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے سے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اس آیت کے حصے سے اپنی سن ولادت بیان فرمائی کہ 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوتی ہے، اور آیت کے ان حروف کے جتنے حروف اس آیت کے اس حصے میں آتے ہیں، ان تمام حروف کے نمبرات کو اگر آپ جمع کریں تو پھر ان نمبرات کا جو مجموعہ ہوگا وہ بھی 1272 بیٹھے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا، جمع فرما دیا، اور ان کی مدد فرمائی اللہ نے روح امین جبریل امین کے ذریعے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ پوری زندگی میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے۔ گستاخ رسول کے لیے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی یا ذرہ برابر محبت و مودت کبھی شائبہ بھی پیدا نہ ہوا۔ گستاخ رسول سے، دشمن رسول سے، دشمن اولیاء اللہ سے آپ ہمیشہ دور رہے، اور پوری زندگی ان گستاخان رسول کا رد کرتے رہے، ان کے اعتراضات کے جواب دیتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی مدح و ستائش میں آپ اپنے قلم کو چلاتے رہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی ہے۔ انعام کیا ملا؟ اللہ رب العالمین نے نفوس قدسیہ کے ذریعے جن لوگوں کی مدد فرمائی، ان میں ایک ہستی، ایک ذات امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ علم و حکمت عطا فرمایا تھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے محنت مشقتیں کرتے ہیں، لیکن جتنی محنت کرتے ہیں بعض اوقات ان کو اتنا علم نہیں مل پاتا، ان کے پاس اتنی سمجھ، اتنی گہرائی اور گیرائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ سمجھ، وہ گہرائی و گیرائی عطا فرمائی تھی کہ عوام تو آپ کے پاس اپنے سوالات، اپنے استفتے لے کر آتے ہی تھے، لیکن عوام کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان اکرام بھی اپنے سوالات، اپنے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتے تھے۔ 90% اگر عوام تو 10% اس میں علماء اکرام کے بھی سوالات ہوا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ جو لوگوں کے مسائل کو حل کرے، لوگوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے، ان کو علماء کہتے ہیں، لیکن جو علماء کے مسائل کو، علماء کے پیچیدہ مسائل کو حل کرے، ان کو امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کہتے ہیں۔ اور یہ بس یوں ہی باتیں نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو علم و حکمت کے دریا بہائے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے جو رسائل، جو کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ پڑھیں تو پڑھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ فہم و فراست، وہ گہرائی و گیرائی عطا فرمائی تھی کہ جن مسائل کو بڑے بڑے علماء حل کرنے میں پریشان رہ جاتے تھے، پھنس جاتے تھے، اعلیٰ حضرت بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب فتاوی رضویہ، فقہ کے اندر انسائکلوپیڈیا ہے، ہزاروں فتاوی جس کے اندر جمع ہیں۔ اپنے اغیار بھی جب ان فتووں کو پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی فقہ کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اس دور کے اندر کوئی ثانی نہیں۔ اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد رضا کو دیکھ لیتے، ان کے دور میں اگر امام احمد رضا ہوتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور آپ
امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے. وہ ذہن، وہ بصیرت و بصارت، وہ فہم و فراست اللہ رب العالمین نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو عطا فرمائی تھی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں. جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ تحریر فرمائی اور اس کی پہلی جلد حضرت علامہ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں پہنچی اور آپ نے پہلی جلد کا جب مطالعہ کیا تو اس کو پڑھ کر آپ حیران و ششدر رہ گئے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لائے اور لانے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور فتاوی رضویہ کو پڑھ کر اور اس کے مسائل کو مطالعہ کر کے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے اس کے بعد فتاوی شامی کو پڑھا تو فتاوی شامی فتاوی رضویہ کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے طفل مکتب ہوں، یعنی فتاوی شامی کے مصنف طفل مکتب نظر آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، انکساری اور اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف کا ادب و احترام، ان سے محبت و مودت دیکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا ایسی بات نہیں ہے، فقیر نے فتاوی شامی کو بالاستیعاب 22 مرتبہ پڑھا ہے، 22 مرتبہ بالاستیعاب فتاوی شامی کا مطالعہ کیا، تب فقیر اس حد تک پہنچا ہے کہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. یہ علمی بصیرت اور بصارت، یہ فہم فراست، یہ اسلاف کرام سے محبت و مودت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اسی لیے یہ ادب و احترام اپنے بزرگان دین سے اللہ رب العالمین نے وہی انعام بھی آپ کو عطا فرمایا.